السلام علیکم. آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. آج ہم لوگ اپنا سورہ الانعام کا جو سبق پڑھ رہے تھے اسی کو آگے دہراتے ہوئے اسے آگے لیں گے. اور ہم نے پچھلے ہفتے جو آیتیں پڑھیں اس میں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32 تک ہم نے اس کو پڑھا تھا سورہ الانعام کو، اور اس سے بہت سارے سبق لیے تھے. ان کو تھوڑا دہرائیں گے اور اپنے لیے ان کے کیا اپلیکیشنز ہیں وہ یاد کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اسے کیسے عمل میں لائیں، تو تاکہ بات کو زیادہ اچھے سے یاد رکھ سکیں. پھر آگے آیت نمبر 33 سے سبق کو آگے شروع کریں گے. تو پچھلی دفعہ جو ہم نے ایک بات پڑھی تھی آیت میں وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے یا اللہ کی بات بتاتے تھے تو اس بات کو ایسے سنتے تھے کہ اس میں سے کمیاں نکال سکیں. جو لوگ اپنے دماغ میں تعصب رکھتے ہوں، مطلب کسی چیز کو لے کر جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچ کر جب ہم سنتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے کان بند ہوں اور ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں. وہ سن کر بھی نہیں سنتے اور بتانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے. جتنا بھی لاجک اور ریزن ان کو دیتے رہو، جتنی بھی کلیئرٹی ان کے سامنے کرتے رہو، مگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ کیسے وہ ڈیبیٹ میں اس کو استعمال کریں گے. آپ کے سامنے جب وہ ڈیبیٹ کریں گے، آپ کے ساتھ جب وہ بحث کریں گے تو کون کون سے پوائنٹس وہ یوز کریں گے، وہ ان پوائنٹس کو سننے کے لیے بس وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں. ان کا دماغ جو ہے وہ نصیحت لینے کے لیے نہیں یوز ہو رہا ہوتا، مطلب وہ اس میں سے کچھ لرننگ نہیں لینا چاہتے، چاہے ان کے سامنے قرآن کی بات کریں یا کیسی بھی بات کریں. اور ایسا بہت ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب ہم ان کے سامنے کوئی بات کہیں تو وہ کچھ ان کا مطلب چاہے کتنی بھی اچھی طرح انہیں بتا دیا جائے، کتنا بھی ریزن دے دیا جائے، مگر وہ ان کا سننے سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کا اصلی پہلو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کے دماغ میں جا ہی نہیں پاتا، بلکہ اس کو الٹی شکل میں کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ کچھ الٹا میننگ نکال لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہوگا ضرور. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب ذہن نیگیٹو ہو کسی کا، جب دماغ کسی کا نیگیٹو ہو، اس نیگیٹو مائنڈ میں جب ہم کوئی بھی بات بتائیں گے تو کبھی بھی انسان اس بات کو پکڑ نہیں پائے گا جو اس نے بتانے کی ہے. اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دعا مجھے یاد آئی اس بات پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے لیے بہت سختی سے مطلب وہ کرتے تھے کہ ہمیں ہر بات کو بہت آبجیکٹیو مائنڈ کے ساتھ سننا چاہیے، مطلب بالکل تعصب کے بغیر سننا چاہیے، ذہن کھول کر، نہ کہ اپنی کھڑکیاں بند کر کر. اس کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سچ کو سچ کی طرح دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور مجھے برائی کو برائی کی طرح دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں. تو یہ دعا بہت میننگ فل ہے. ہم لوگوں کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا وہ ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں چل پاتی. ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ ہمارے لیے بری نکلتی ہیں. تو ہم اس بات کو بہت زیادہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بات سنیں تو کبھی یہ سوچ کر نہ سنیں کہ یہ تو ان پڑھ آدمی مجھے بتا رہا ہے، یہ چھوٹا آدمی مجھے بتا رہا ہے، یہ اس قوم کا آدمی بتا رہا ہے، یا پھر اس کاسٹ کا آدمی بتا رہا ہے. یہ پوائنٹس ہمارے ذہن میں نہیں آنے چاہیے. بات کیا ہے اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھ سکیں، ریشنل تھنکنگ لگ سکیں. اس کو ریشنل تھنکنگ کہتے ہیں، مطلب ریزن کے ساتھ سوچنا، نہ کہ ایموشنل تھنکنگ. وہ جو تعصب والی تھنکنگ ہوتی ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے کہ ہم اپنے جذباتوں میں سوچتے ہیں کہ ہاں میں تو اچھا ہوں، میرے گھر والے اچھے ہیں، اور میرے آس پاس والے اچھے ہیں، جو وہ لوگ جو بتائیں گے وہ صحیح اور جو کوئی اور بتائے گا وہ غلط. ایسے یہ سب چیزیں تعصب میں آتی ہیں. تو یہ تعصب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تعصب سے ہم سوچتے ہیں تو ہم کسی بھی ریزن پہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے. پھر ہم نے ایک ورس یہ پڑھی
آواز آ رہی ہے میری؟ لا دیا تو نہیں۔ اچھا ادھر آ رہا ہے بار بار۔ تو پھر ہم نے ایک آیت یہ پڑھی کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ اس دنیا میں جیسے کئی بار یہ چیز ڈسکس کر چکے، اللہ تعالیٰ تو دکھائی نہیں دیتے، نہ فرشتے دکھائی دیتے، ہمیں حقیقت پتہ نہیں چل رہی ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر ہمارا جو مال ہے، ہماری دولت ہے، ہمارے دوست رشتہ دار ہیں، یا ہماری عقل ہے، وہ سب جو کہہ رہی ہوتی ہے ہم اسی کو مانتے رہتے ہیں، اور ہم ایسا سوچتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا، جیسا ہم ہیں ویسے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ تو بہت بار ہم پڑھتے تو ہیں قرآن میں بھی اور باتوں کتابوں میں کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن ہم اس کو عمل میں نہیں اپنی لا پاتے، کیونکہ ہم ایک دنیا کے ہیبیچول ہو چکے ہیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا ہم نے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا، تو ہم اس بات پہ عمل نہیں کرتے کہ آخرت کی تیاری کریں، جو یقین ہونا چاہیے آخرت کا وہ ہم کر نہیں پاتے۔ تو ہم یہ بلیو مطلب کچھ لوگ تو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوتا، جہنم جنت کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم شاید اپنے منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم الفاظ بول کر نہ بھی کہیں تو ہماری پریکٹس ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دماغ میں یہ بیٹھائے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا اور کوئی آخرت نہیں آئے گی، اور ہم پھر اپنے دماغ سے ہر طرح کا ڈر نکال دیتے ہیں۔ تو زندہ شوق ہمارے اندر آخرت کا ہونا چاہیے، مطلب ہمیں بار بار کانشیسلی سوچنا ہے، خود سے سوچنا ہے کہ نہیں یہ کام میں کر رہی ہوں، آخرت میں اگر اس کام کے لیے پوچھا گیا تو کیا میں اس کا جواب دے پاؤں گی۔ اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بار بار کویشچن کرنا ہوگا۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی، پھر مجھے یہ بات کو بعد میں ریئلائز کرنا ہے کہ میں نے اس کو ایسا کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میں اس کا کوئی جواب دے پاؤں گی یا نہیں۔ تو اس طرح سے ہم جب جئیں گے تب ہم ایک طرح سے اپنے ذہن میں زندہ آخرت کا یقین رکھ پائیں گے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ جو لوگ آخرت کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، بلیف نہیں کرتے، تو ہم چاہے بھلے ہی اپنے زبان سے کہتے ہوں کہ ہم آخرت پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم اب اپنا زندہ یقین نہیں ہوگا تو ہم بھی ایک طرح سے جھوٹا یقین رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پر یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشے کی دنیا ہے، اور اصلی ابدی دنیا تقویٰ کی لوگوں کی دنیا، جو لوگ تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں اس کی دنیا۔ تو ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی روک ٹوک والا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے دوست رشتہ دار سب ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری بات کو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اچھے کام ہمیں گنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک طرح سے وہ ایک الگ ہی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، یوفوریا میں، کہ ہماری دنیا تو یہ ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آئے اس دنیا میں تو جو بھی سامان جن کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کیا وہ ہم نے بنایا ہے؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ زمینوں میں سے جو فصل اگی وہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیا ہم نے بنایا اس کو؟ جس چیز کے لیے بھی پیسہ کے لیے یا دنیا کی موٹر کار یا بلڈنگوں کے لیے ہم دوڑ بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہم نے بنائی؟ تو جس چیز کی ہماری محنت چل رہی ہے وہ بھی ہم نے نہیں بنائی۔ تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیں استعمال کرنے کے لیے کسی نے دی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو اتنا آٹومیٹکلی جب ہم یہ چیز سمجھ لیں گے، اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، تو ہمیں یاد آئے گا کہ ایک دن یہ مالک ہم سے اپنی چیزوں کا حساب بھی لے گا کہ تم نے میرا یہ سب استعمال کیا، اس کا کیا پرائس دیا، تم نے کیا کیا۔ تو وہ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اپنے ذہن میں یہ کانشیسلی بٹھانا پڑے گا۔ تو جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کے جی رہے ہوں گے کہ ہاں وہی مالک ہے، وہ تو تقوی کی زندگی جی رہے ہوں گے، مطلب وہ ڈر کر جی رہے ہوں گے، تو ان کے لیے تو اللہ نے بتایا کہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ریوارڈ ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو اپنی مرضی سے جی رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، تو جب وہ مالک آ کے پوچھے گا تو وہ کیا بتائیں گے؟ ان کے لیے تو سب کچھ جو تھا وہ وہیں تھا، اور تماشا ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم، ان کا سب کچھ ختم۔ تو وہ وقت آئے گا ان کے لیے جب کہ وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، تو ہم اس بارے میں بھی ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا کہ جو عذاب کا وقت ہوگا اس وقت حسرت کا دن جسے کہا گیا ہے۔ حسرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اچانک سے ایک افسوس میں پڑ جانا کہ بھیا یہ کیسے ہو گیا، مطلب اب ہم کیا کریں، ہم سے تو سب کچھ چھن گیا۔ حسرت کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اپنی ساری امیدیں چھن جانا، وہ ایک حسرت کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ہائے کاش ہم کر لیتے۔ کیونکہ اس وقت آدمی جانے گا کہ میرے لیے موقع تھا کہ میں دنیا میں عمل کر کے
آخرت میں اس کا قیمتی انعام پا سکوں، لیکن میں نے اس ایک موقع کو کھو دیا، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ تو وہ موقع نہیں آئے گا۔ اس بات پہ بھی ہم نے کافی ڈسکشن کیا تھا کہ یہ ایک ہی موقع ہے۔ تو آدمی پھر یہ سوچے گا کہ میرے لیے موقع تھا کہ میں سچائی کو مان کے یہ کریڈٹ لے لیتا کہ میں سچائی کو ماننے والا ہوں، مگر میں نے یہ موقع کھو دیا۔ پھر آدمی یہ سوچے گا کہ میرے لیے موقع تھا کہ میں نے انصاف کرنے والا معاملہ کروں، لیکن میں نے ناانصافی کرتا چلا گیا۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں سچے انسانوں کا ساتھ دوں، لیکن میرا گھمنڈ، میں اس گھمنڈ کو نہ چھوڑ سکا، تو پھر میں وہ ساتھ بھی نہیں دے سکا۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں حقداروں کو ان کا حق دوں، لیکن میں یہ حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں سچائی کا ساتھ دوں اور کھل کے اس کا اعلان کر دوں، لیکن میں اپنے فائدے اور نقصان دیکھتا رہا اور میں اس طرح کا کام بھی نہیں کر سکا۔ میں نے کھو دیا، حالانکہ میرے لیے پانے کا پورا پوٹینشیل تھا، مطلب میں پانے والا بن سکتا تھا، لیکن میں لوزر بن گیا۔ یہ حسرت بلا شبہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب یہ حسرت ہوگی نا انسان کو کہ میں نے ایک چانس کھو دیا، یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ چانس کو کھونا جو ہے، یہ جو فیلنگ ہوگی نا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی انسان کے لیے۔ اور یہ عذاب ہر اس انسان کے لیے قسمت میں ہے جس پر موت اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنی دنیا کے موقع کو آخرت کے لیے استعمال نہ کر سکا۔ مطلب ہر کوئی انسان جو بھی اس موقع کو یوز نہیں کر پائے گا آخرت کے لیے، اس کے لیے یہ حسرت کا دن بنا رہے گا۔ تو ہم نے اس کا کافی آخرت کا اچھے سے ڈسکشن کرا تھا اور اچھا ہماری سمجھ بنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور ہم بہت زیادہ آبجیکٹیو مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو سننے والے بن جائیں، ریشنل تھنکنگ والے بن جائیں۔ ہم صرف انہی باتوں کو نہ سنیں جو ہمارے اپنی گھر کی ہیں یا ہمارے قوم کی ہیں۔ ہم ہر سچائی کی بات کو، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہے، اس پہ غور کرنے والے بنیں، اور یہ یقین اپنے دل میں ہر وقت رکھیں کہ آخرت یقینی ہے، وہ ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ حساب ضرور لے گا۔ تو ہر کام کے بعد ہمیں رات کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے یہ کام کیے ہیں، تو اس میں سے آخرت میں ہمارے لیے کوئی پکڑ والا کام تو نہیں ہے۔ یہ پریکٹس ضروری ہے، ہمیں آج ہی سے کرنی ہے۔ پھر اب ہم آیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 33 پر چلتے ہیں، سورہ اعلیٰ نام کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو معلوم ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم سے، اس سے تمہیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تم کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے حوصلہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ تم کو آج تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تو اصل میں تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات کو یہ لوگ اپنے ماننا نہیں چاہ رہے، سچائی کو یہ لوگ ماننا نہیں چاہ رہے۔ اور تم سے پہلے بھی جب بھی کوئی رسول آیا ہے ان کے، مطلب انہی لوگوں کے پاس نہیں ہے، جب بھی انسانوں کے پاس کوئی رسول آیا، رسول مطلب اللہ کا پیغام لے کے جب بھی کوئی آیا تو اس کو جھٹلایا ہے لوگوں نے، کبھی نہیں مانا ان کو تکلیف پہنچائی، ان کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ صبر کرتے رہے، ان کی ہر تکلیف پر سارے رسول صبر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے کوئی، یعنی کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ ایسی ہی ہے، جب بھی ان کے رسولوں کو یا ان کے بندوں کو کوئی تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو تم پریشان نہ ہو، تم رنج نہ کرو، یہ جو کر رہے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں ہمیشہ لوگ، اور تمہیں بھی اللہ کی مدد ملے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پیغمبروں کی کچھ خبر تو تمہیں پہنچ ہی چکی ہے، مطلب کچھ قصے تو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیے ہیں پیغمبروں کے، اور بھی مزید باتیں پتہ چلیں گی دھیرے دھیرے قرآن میں۔ اور اگر ان کی بے رخی تم پر گرا گزر رہی ہے، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا،
بس تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اب تم اگر اتنے ہی پریشان ہو کہ کسی طرح سے انہیں ہدایت مل جائے، کسی طرح وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، سب کو جنت مل جائے، کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ ان کے ذہن میں اتنی محبت تھی لوگوں کی، تو وہ یہی چاہتے تھے نا۔ ایک دائی کو یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک دائی جو ہے، جو بھی اللہ کا پیغام دوسروں کو ہم پہنچاتے ہیں، تو وہ جذبہ ہمارے اندر یہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح یہ دوزخ سے بچ جائے، اور وہی وہ ان کے اندر تھا۔ ان کے اندر تو خیر کوٹ کے تھا بہت، کروڑوں گنا، ملینز گنا زیادہ، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو ہم آخرت کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم پہ اتنی ہی پریشانی ہے تو تم خود دیکھ لو، کوئی نشانی ڈھونڈ کے لے آؤ، اگر لا سکتے ہو آسمان سے لے آؤ یا زمین سے لے آؤ، مگر تم ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا نا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو یہ اللہ اگر اللہ نے اپنا پلان میں لوگوں کو آزادی نہ دی ہوتی، خدا نے یہاں پہ سب کو آزادی دی ہے نا، یہاں پہ سب آزاد ہیں، کسی کو آپ بتاؤ تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی مان لے گا۔ تو یہ اگر ان کی آزادی اللہ تعالیٰ ہٹا لے تو سارے مان لیں گے۔ تو اس لیے تم نادان نہ بنو، اللہ کا پلان سمجھو، اپنی مرضی سے جو مانے گا اسی کو ایمان ملے گا، نہ کہ کوئی نشانی دیکھنے کے بعد یا تم کوئی چیز ایسی دکھانا چاہو۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو سننے والے ہیں، وہی قبول کر سکتے ہیں، اور جو مردہ ہے نا، مردہ مطلب جن کی روح تو زندہ ہے لیکن وہ مطلب ویسے زندہ نہیں ہے، ان کو ان کے دل زندہ نہیں ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ جو مردہ ہے نا، وہ سمجھ لو آخرت میں ہی اٹھیں گے۔ تو قبول وہی لوگ کریں گے جو واقعی میں جن کا دماغ جگا ہوا ہے، جو سننا چاہتے ہیں۔ باقی تم کتنا ہی کہو نہیں سن پائے گا کوئی۔ تو یہی یہاں پہ ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاہے کتنی کوشش کر لو، تم سب کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ جو انسان جیسی کوشش کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا، یہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصل میں یہاں پہ ایک اور بات ضروری ہے بتانی کہ جو ابو جہل ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اپوننٹ تھے، بہت دشمنی کرتے تھے ان سے، وہ مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد، ہم جو ہے نا، ہم تمہیں نہیں منع کہہ رہے، تم تو اچھے آدمی ہو، تم سچے ہو، سب ہو، لیکن جو تم دین لے کے آئے ہو ہم اس کو منع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک طرح سے دوسرے انسان کی عزت تب تک تو کرتا ہے وہ جب تک کہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو میں سچا کہہ رہا ہوں، اس کو میں نیک کہہ رہا ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں اسے لگتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے اونچا ہو جائے گا اگر میں نے اس کو رسول سمجھ لیا، اگر میں نے اس کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر سمجھ لیا، تو میں تو کچھ بھی نہیں اور یہ میرے سے بڑا ہو جائے گا۔ مطلب انسان کا تکبر وہ نہیں ماننے دیتا ہے انسان کو۔ یعنی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک ہیں، سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن تب بھی وہ ان کے بتائے ہوئے پیغام کو مان نہیں رہے تھے، کیونکہ اس میں ان کی ایگو آ رہی تھی۔ ان کو نیک ماننے میں ان کی ایگو نہیں آ رہی تھی، مگر یہ ماننے میں ان کی ایگو آتی تھی۔ تو یہ چیز انہیں رنج ہو رہی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کاش میں کوئی ایسی نشانی لے آؤں کہ سب لوگ مان لیں۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ پھر آگے آیت میں بھی اسی طرح کا موضوع ہے، آیت نمبر 37۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو وہ جو لوگ کہہ رہے تھے، جو دشمن تھے، کہ بھئی کوئی نشانی کیوں نہیں آ رہی، کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی ایسی نشانی، کوئی جادو کی بات، کوئی سپر نیچرل چیز یہ بتائیں، تب تو ہم سمجھیں گے نہیں کہ پیغمبر ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ اللہ تو قادر ہے، اللہ کے اندر پاور ہے کہ وہ نشانی اتارے، مگر تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، کیونکہ نشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، وہ سب تمہاری طرح عنوا ہیں۔ عنوا مطلب وہ تمہاری طرح کی سموہ ہیں، کمیونٹی ہیں، تمہاری طرح کی امت ہے وہ۔ تو مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل سوال نشانی کا نہیں ہے، بلکہ تمہارے بند دماغ کا ہے۔ نشانیاں تو بہت ساری ہیں، ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ جب تم دیکھو گے اگر کھلے ذہن کے ساتھ تو دیکھو کہ تم سبق نہیں لے رہے ہو، لیکن اتنی سارے چلنے پھرنے والے جانور، الگ الگ قسم کی چڑیا جو زمین میں ہیں اور جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ سب تمہارے لیے نشانیاں ہی تو ہیں۔ اگر تم ان ساری چیزوں کو دیکھو، اللہ کی کریشن کو دیکھو، تو تم سمجھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا اس کے اندر طاقت ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے،
تو یہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی کہ کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. کیونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ ان کے اندر برائی کیا تھی کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرا کرتے تھے, اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو انسان جب اپنے چاروں طرف یونیورس میں دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے, آج سائنس نے بھی یہ بات پروو کر دی ہے کہ سنگل سٹرنگ تھیوری ہے. مطلب ہر چیز کو ایک ہی طرح سے بنایا ہوا ہے, ہر چیز میں ایک یونیفارمٹی ہے, ہر چیز ایک طرح کے لاز پہ ہی قائم ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر چیز کا بیسک یونٹ ایٹم ہے, ایٹم سے بنی ہر چیز. اور پھر اب پتہ چل گیا کہ ایٹم کے اندر پروٹون الیکٹران ہے, تو ہر چیز اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ بنی ہوئی ہے. اس کو دیکھ کر سائنٹسٹ نے نکالا کہ یہ ایک ہی انٹیلیجنٹ مائنڈ سے بنی ہے, یعنی کہ ایک ہی خدا نے بنائی ہے. آج سائنس نے بات پروو کر دی ہے. تو یہ اگر الگ الگ خدا ہوتے, الگ الگ بنانے والے ہوتے, تو کسی پیٹرن پہ بناتا, کوئی کسی پیٹرن پہ, تو ہمیں یہ یونیفارمٹی نہیں ملتی, ہمیں بہت ساری ڈائیورسٹی ملتی. تو یہاں پہ وہی چیز کو فوکس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نشانی مانگ رہے ہو, تم سمجھتے نہیں ہو تمہارے آس پاس زمین پر, ہوا میں, ہر جگہ تو خدا کی بنائی ہوئی اتنی تخلیق کی ہوئی اتنی مخلوق ہے. تم ان کو دیکھو تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ کیا خدا ہے, کیسا خدا ہے. تو تم کیوں نہیں وہ سب چیزیں دیکھتے اور ان میں نشانی کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہر چیز بتا دی قرآن میں. پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے, اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تاریکی مطلب اندھیرا. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہر بات کو قرآن میں بتا دیا, کھول کے ساری ریزننگ دے دی. اس میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اپنے لیے سب کچھ پا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں سمجھو گے, اپنی زندگی کو اندھے پن میں کاٹو گے, سب کچھ دیکھ رہا ہے انسان اور اس سے سمجھ نہیں رہا ہے, تو اندھا ہی تو ہے. تو اندھے پن میں زندگی کاٹ دو گے, ساری نشانیوں کو جھوٹا بنا دو گے, تو تم ایک طرح سے, پچھلی آیت میں تو یہ بتایا تھا کہ تم مردہ ہو, اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی, میں کئی بار اس بات پہ بتا چکی ہوں قرآن میں, کیونکہ بار بار اسی طرح سے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ہی بلیم ڈال دیتے ہیں کہ میں نے ہی بھٹکایا, اللہ نے بھٹکا دیا. تو اللہ نہیں بھٹکاتا ہے. یہ جس طرح سے خدا نے نظام بنایا ہے, جس طرح سے انسان کو آزاد چھوڑا ہے, انسان اپنے عقل کو کیسے یوز کر رہا ہے, وہ اس پلان کی وجہ سے اپنے آپ کو فری دیکھتا ہے نا. جب کہ میں تو فری ہوں, چاہے مانوں یا نہ مانوں, اگر میں نہیں مانتا تو میرا کچھ بگڑتا تو ہے نہیں. تو اس لیے وہ بھٹک جاتا ہے, لیکن وہ خدا کے پلان ہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بلیم لے لیتا ہے کہ میں نے جسے چاہا بھٹکا دیا. حالانکہ یہ انسان کی غلطی سے ہوتا ہے. انسان اگر اپنے آپ کو سیریس رکھے, سنسیئر رکھے, وہ دیکھے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھے, غور کرے, قرآن کو پڑھے, اس میں غور کرے, تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بھٹکا رہے, وہ ضرور سیدھی راہ پہ آئے گا. جب بھی انسان کو کہیں پر بھی لگتا ہے کہ وہ غفلت میں جا رہا ہے, جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے قریب جانے کے لیے خوب زیادہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں, خوب زیادہ سوچنا شروع کر دیں اپنے چاروں طرف کی کائنات میں. اکثر جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں, یونیورس میں دیکھتے ہیں, تو ہم نیچر کی بیوٹی دیکھتے رہ جاتے ہیں بس. کتنا خوبصورت پھول ہے, کتنا اچھا پودا ہے, کیا آسمان ہے, کیسے ستارے ہیں, لیکن ہم اس خالق کو نہیں سوچ پاتے جس نے وہ سب چیزیں بنائی ہیں. حالانکہ جب ہم کوئی خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو کیا ہم پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں؟ ہم تو پینٹر کی تعریف کرتے ہیں نا, کہ کس نے کتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے, واہ, پینٹر کی تعریف ہوتی ہے. لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے, یہاں ہم صرف خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی تو تعریف کر دیتے ہیں, لیکن خدا کی تعریف نہیں کرتے. حالانکہ اصلی تعریف جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہی اللہ کے لیے ہے, کیونکہ بنانے والا تو وہی ہے نا. تو جب ہم کسی مشین کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کے انجینئر کی تعریف کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں جب بھی ہم کریشن میں دیکھیں, اس کی بیوٹی کو دیکھیں, یا اس کی کاریگری کو دیکھیں, اس کی انجینئرنگ کو دیکھیں, تو ہمیں ہمیشہ خدا کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہماری زندگی, ایک مومن کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. اس کی زندگی میں خدا کو یاد کرنے کے بھی کچھ پل ہوں, اس کی زندگی میں اپنا محاسبہ, مطلب اپنا انٹروسپیکشن کرنے کے بھی کچھ پل ہونے چاہیے.
انٹروسپیکشن مطلب اپنے بارے میں، یہ میں نے جیسے ابھی کہا تھا، رات کو روز سونے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا کہ پورا دن میں نے آج یہ کیا ہے، اس میں میری نقصان کی چیزیں یہ تھیں، پھر اللہ سے توبہ کریں کہ کل سے ہم اس کو ضرور کم کریں گے، پھر اپنے فائدے کی چیزیں دیکھیں کہ آج ہم نے یہ اچھی کام کی ہے۔ کچھ لوگ تو اس کی ڈائری بھی مینٹین کرتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں کہ آج ہم نے غلط کام کیا تھا، تو اس سے اب ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو فائدہ ملتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا کا جو موقع ہے نا، صرف یہ ایک موقع ہمارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہے۔ جتنی اچھی ہم پرسنالٹی بنا لیں گے، جتنی اچھی ہم اپنی شخصیت بنا لیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اتنے ہی زیادہ ہم جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں گے۔ تو یہی موقع ہمیں استعمال کرنا ہے، ہمیں وہ اس پہ نہیں پہنچنا ہے کہ ہم اس دن پہنچ کے حسرت کریں، اس دن پہنچ کے افسوس کریں کہ ہم نے وہ موقع گنوا دیا۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں۔ اب ہم اس کو ویسے تو بہت ہی زیادہ بیسک ٹاپک ہے، ہم نے کئی بار اس کو ڈسکشن کیا ہے، لیکن قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے، بار بار چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، تاکہ وہ ہمارے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے، بار بار وہی بات بتائی جاتی ہے۔ اس کا جو ٹاپک ہے نا قرآن کا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا اسکیم ہمیں بتائی جائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، تم کیوں آئے ہو دنیا میں، تمہیں کیسے جینا ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہی ٹاپک ہمیں بار بار الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو پڑھنے سے، چاہے ہم کہیں سے بھی اس کو پڑھ لیں، ہمیں اس کو پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سے مگر بار بار ہمیں اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سدھاریں۔ یہ ہمیں دوسروں کے لیے نہیں پڑھنا ہے، میں بار بار یہ کہتی ہوں، اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے پڑھنا ہے۔ کسی کا کوئی اگر اس میں پوائنٹ ہو تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اب دعا سے اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، ہم نے آج یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت آبجیکٹیو بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسی سوچ دینی ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ ہمیں جھوٹ کو جھوٹ کی طرح دکھا، ہمیں سچ کو سچ کی طرح دکھا، ہمیں واقعی میں یہ عقل نہیں ہے، ہم اپنے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خدایا ہمیں بہت ساری وزڈم دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں اور صحیح چیز کو چن سکیں اپنے لیے۔ یا اللہ، ہمیں جتنی بھی دنیا میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ان سب کو ہم دیکھ کر صرف تجھے یاد کریں، تیرا ذکر کریں اور تیرا شکر کریں۔ جب ہم چاروں طرف اپنے تیری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، تیری دی ہوئی چیزوں کو جب ہم استعمال کریں تو ہم تیرا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، ہم اور کوئی قیمت کسی چیز کی دے نہیں سکتے، صرف اور صرف ہم شکر ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سچا شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں پوری طرح سے پازیٹیوٹی میں جینے والا انسان بنا دے، ہمارے دل سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی نکال، ہر طرح کا تعصب نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کر لے اور ہم سب کو عافیت سے رکھ۔ یا اللہ، اس کلاس کے اندر ہم جس طرح سے سمجھ رہے ہیں، ہمارے قرآن کے ڈسکشن جیسے ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں بہت ساری کمیاں ہیں ابھی بھی، اس کمی کو تو اپنی طرف سے پورا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے ذہنوں کو کھول دے کہ ہم ان سارے پوائنٹس کو بٹھاتے چلے جائیں اور عمل میں لاتے چلے جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔